امیر المؤمنین علیہ السلام فاروق ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے میرے عزیز، اور مخالفین کے کتب سے استدلال کریں گے اور احادیث کی صحت ثابت کریں گے۔ یہ کتاب ہے مسند البزار، البحر الزخار المعروف بمسند البزار، چاپ مدینۃ المعارف والحکم، اور یہ کتاب چھپی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ جزء 9ویں جلد ہے اس کتاب کی، مدینہ منورہ میں یہ کتاب چھپی ہے، یہاں پہ سنہ 1997 میں۔ اچھا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ 342 میں، حدیث نمبر 3898، حدثنا عباد بن یعقوب العزرمی، رجال بخاری میں سے ہیں، رجال بخاری میں سے۔ اچھا، حدثنا علی بن ہاشم، رجال مسلم میں سے ہیں، محمد بن عبید اللہ ابن ابی رافع، یہ رجال سنن ابن ماجہ میں سے ہیں، اور ان کی تضعیف کی گئی ہے جماعت عمریہ نے، بعض نے ان کی توثیق کی ہے، ابن حبان نے، اور اس طرح دوسروں نے بھی ان کی توثیق کی ہے، اور لیکن بعض نے تضعیف کی ہے۔ اچھا، وہ اپنے والد سے، ان کے والد جو ہیں عبید اللہ ابن ابی رافع، وہ تو رجال بخاری و مسلم اور بہت ہی ثقہ انسان ہے، معروف مشہور ہے، اور وہ اپنے جد سے ابو رافع جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے، خادم صحابی ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو ذر غفاری صحابی سے رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے بھائی اور داماد اور نفس گرامی امیر المؤمنین علیہ السلام سے اس طرح کہا، انت اول من آمن بی، آپ سب سے پہلے، آپ وہ شخص ہیں جو مجھ پر ایمان لائے ہیں، وانت اول من یصافحنی یوم القیامہ، اور قیامت میں جب میرا محشر ہوگا، میرا مبعث ہوگا، تو سب سے پہلا جو شخص میرا مصافحہ کرے گا آپ ہوں گے، وانت الصدیق الاکبر، آپ ہی ہیں، وانت الصدیق الاکبر، آپ ہی صدیق اکبر ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مسند علیہ کی جب تعریف کی جاتی ہے تو وہ حصر پہ دلالت کرتی ہے بہت سے مقامات پر۔ وانت الفاروق، اور آپ ہی وہ فاروق ہیں۔ تو فاروق کی شرح کیا ہے؟ فاروق کی تفسیر کیا ہے؟ فاروق، لفظ فاروق وزن فاعول، فاعول صفت مشبہہ، یہ اس کا تعریف کیا ہے؟ یہ فرق سے مشتق ہے۔ ہاں، فاروق ہے جس سے فرق کیا جاتا ہے، جس سے تمیز کی جاتی ہے، جس سے ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے۔ ہاں، آپ وہ فاروق ہیں، تفرقوا بین الحق والباطل، کہ حق اور باطل میں جب بھی اشتباہ ہو، جب بھی کسی کو کنفیوژن ہو، جب بھی کسی مسئلہ ایسا آ جائے کہ حق اور باطل میں تمیز کرنا مشکل ہو، ٹھیک ہے نا، تو باطل اور حق میں تمیز کرنے والا کون؟ امیر المؤمنین علیہ السلام۔ تو جب یہاں پہ ایک نقطہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لسان اقدس سے فاروق کی شرح اور فاروق کی تعریف اور فاروق کا معنی آپ کے ہاتھ میں آ گیا، تو فاروق وہ شخص ہے کہ ہر مسئلے پر وہ ہمیشہ حق کی طرف ہوگا، ہر مسئلے پر، ہر مسئلہ، چاہے جزئی مسئلہ ہو، کلی مسئلہ ہو، چاہے وہ اصول دین میں ہے، فروع دین میں ہو، چاہے وہ اخلاق میں ہو یا چاہے علمی مسائل ہو، تفسیر کے مسائل ہو، عقائد کے مسائل پر ہو، وہ کبھی باطل پہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے تو فرق ہو سکے گا، تو یہ کون ہے؟ فاروق امیر المؤمنین علیہ السلام۔ تو وہ شخص، اب فاروق وہ کون ہے؟ فاروق وہ ہے کہ وہ ہمیشہ حق کی جانب ہے، یعنی وہ غلط بات ان سے نکلتی ہے، نہ عمدن نہ سہون، اور نہ وہ کبھی غلط موقف اختیار کرتے ہیں، اور نہ کبھی غلط خطا اور غلطی کی کوئی راہ وہ پہ قدم اٹھاتے ہیں۔ تو جب یہ پتہ چلا تو فاروق بین الحق و باطل، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ صرف وہی ہو سکتا ہے جو معصوم ہو، غیر معصوم اس سے خطا ہو جاتا ہے، عقائد میں خطا ہو سکتا ہے، بیان میں خطا ہو سکتا ہے، گفتگو میں خطا ہو سکتا ہے، عمل میں خطا ہو سکتا ہے، عبادت میں خطا ہو سکتا ہے، بہت کچھ میں خطا ہو سکتا ہے۔ تو فاروق کون ہے؟ فاروق جو حق و باطل کے درمیان، ہاں، یہ تو وسیع جملہ کا کی شرح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث متواتر، انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہما لن تذلوا بعدی کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، کہ میں آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کن سے کہا یہ جملہ؟ ہاں، کن سے کہا؟ مسلمین سے کہا۔ مسلمین اس زمانے میں کون تھے؟ سب صحابہ، جو مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے اور ان سے ملاقات کی ہے، ان کے خطبے سنے، ان کی باتیں سنی ہیں، وہ سب صحابہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم اور آپ تو نہیں تھے اس زمانے میں، صحابہ تھے اس زمانے میں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث متواتر کہ میں، یہ صحیح فوق حد التواتر، اتنے طرق زیادہ ہیں اس کے، حدیث ثقلین کے، کہ میں جا رہا ہوں آپ اس دنیا سے، میں بس انتقال کر گیا، انی تارکن،
میں ترک چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کے درمیان، یعنی میں میت، انک میتون وانہم میتون، قرآن نے فرمایا آپ مرنے والے ہیں. اچھا میں مرنے والا ہوں، میں اس دنیا سے رخت سفر باندھنے والا ہوں، لیکن آپ کے درمیان جو اہم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان سے تمسک کرنا. اے صحابہ کون؟ ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ، تمسک کرنا ان سے، تمسک کرنا یعنی اتباع کرنا، پیروی کرنا، ان سے ہدایت اخذ کرنا، ان کی لیڈرشپ کو ماننا. نماز کیسے پڑھنی ہے، کسی مسئلے پہ شک ہوا، نماز کا حکم کیا ہے، تیمم کا حکم مسئلہ کیا ہے، وضو کا مسئلہ کیا ہے، غسل کا مسئلہ کیا ہے، نکاح، طلاق، تجارات کے مسائل آتے ہیں، جہاد کس سے کرنا ہے، کن سے نہیں کرنا ہے. ہر مسئلے میں رجوع کس کی طرف؟ قرآن و عترت کی طرف. اگر ان سے رجوع کرو، ان سے تمسک رکھنا، ان کی اتباع کرنا، تو تبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. اور اگر ان کی اتباع نہیں کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. تو پتہ چلا کہ اہل بیت علیہ السلام ہمیشہ حق کی طرف ہیں، ہمیشہ حق کی. کسی کوئی بھی مسئلہ ہو، واجب سب پہ، پوری امت پہ واجب کیا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنا. بالخصوص صحابہ پہ حکم ہے، کیونکہ ان سے خاص خطاب کر کے فرمایا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو اہل بیت علیہ السلام جو بھی مسئلہ ہو، اگر اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہ کی تو گمراہی. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعد، جب تک تم ان سے تمسک کرتے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہ ہوگے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام معصوم ہے، عصمت ہے، صاحب عصمت ہے. کیونکہ ضلالت اور گمراہی سے بچنے کے امان کا طریقہ کیا ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہے. اور اگر اہل بیت علیہم السلام خود وہ خطا پہ جا رہے ہیں تو پھر وہ امانت و ضلالت و گمراہی سے امان کا طریقہ نہیں ہے، طریقہ کار نہیں ہے. تو پتہ چلا عزیزو، انت الفاروق تفرق بین الحق والباطل وانت یعصوب المؤمنین. تو پتہ چلا عزیزو کہ فاروق وہی ہوتا ہے جو اس سے کبھی خطا نہیں، سرزد نہیں ہوتا. اب البتہ جو شخص خطا کر جاتا ہے، مثلا کسی شخص نے قرآن کی آیت آپ کو غلط سنائی، یا قرآن کی آیت ایسی تفسیر کر دی جو بالکل کفر ہے. فرض کریں کوئی مولوی آتا ہے، اس کے عقائد ایسے ہیں کہ اس عقیدہ دیکھو تو وہ بالکل کفریانہ عقیدہ، باقی کام صحیح ہے، ایک مسئلے میں وہ عقیدہ کفر ہے اس کا، تو وہ فاروق بین الحق باطل وہ نہیں ہو سکتا. ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، باقی کام اس کے درست ہیں، بڑا شجاع آدمی ہے، بڑا دلیر آدمی ہے، جہاد کرتا ہے، نماز نہیں، تو وہ فاروق بین الحق باطل وہ نہیں ہو سکتا. فاروق بین الحق والباطل کہ ہر مسئلے پر وہ حق کے ساتھ ہو. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ پھر فرمایا وَأَنْتَ يَعْصُوبُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ مؤمنین کے بادشاہ ہیں. یعصوب کس کو بولتے ہیں؟ بادشاہ کو. یعصوب بادشاہ کو بولتے ہیں، شہنشاہ کو بولتے ہیں. وہ جو مالک و سلطان ہوتا ہے قوم کا، اس کو یعصوب بولتے ہیں. آپ یعصوب مؤمنین ہیں، آپ سلطان مؤمنین، آپ مؤمنین اہل ایمان کے شہنشاہ ہیں. والمال یعصوب الکفار، اور مال دنیا جو ہے وہ کفار کا بادشاہ ہے. جس کی ایمان آخرت پہ نہیں ہے وہ مال دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن جو اہل ایمان ہے وہ تو آخرت کو چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس حدیث کے سند میں صرف کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبیداللہ بن ابی رافع جو ہیں ان کی مشکل ہے. اچھا، بعض نے کہا کہ بعض محشین نے اور شراح نے عباد بن یعقوب العزرمی کو کہا کہ یہ ضعیف ہے. کیوں ضعیف ہے؟ کہتے ہیں یہ صدوق ہے لیکن یہ رافضی ہے، یہ بہت ہی سچا آدمی ہے. جیسے حافظ ابن حجر عسقلانی وغیرہ وہ کہتے ہیں صدوق ہے رافضی. لے اولاً یہ تو ہے کہ رجال بخاری میں سے، رجال بخاری کے سب ان کے نزدیک وہ ان کی کوئی جرح مقبول نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے عباد بن یعقوب. دوسری بات، ایک شخص جب صادق القول ہے، دیکھیں میرے عزیزوں، میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہتا چلوں، یہ تضیح اور تضعیف کہ جو احادیث کا سلسلہ کار ہے، ان لوگوں نے جو قواعد بنائے، یہ قواعد تو کوئی قرآن کی آیت تو نہیں ہے. یہ قواعد تصحیح حدیث یا تضعیف حدیث یا کوئی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، یہ قاعدے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کے قاعدے کی روح سے تم حدیث کی تصحیح کرو یا تضعیف کرو. یہ تو پہلے زمانے میں دوسری صدی تک تو وہ سند ہی نہیں پڑھتے تھے حدیث کے لیے. سند پڑھا ہی نہیں جاتا تھا جماعت عمریہ کے نزدیک، سند ہی نہیں ہوا کرتا. بعد میں سند پڑھنا شروع کیا اور ان قاعدوں کا بننا اور ان قواعد کو ان لوگوں نے بنایا. سو یہ سب قواعد جو ہیں یہ کوئی نہ قرآن کی آیت ہے نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ قواعد جماعت عمریہ کے محدثین نے بنایا ہے. علم جرح و تعدیل اور علم مصطلح الحدیث کہ جو قواعد ہیں، ان کے اصطلاحات ہیں، یہ علماء نے بنائے ہیں. تو یہ قواعد کوئی ایسی نہیں ہے کہ ان کے قاعدے کی روح ہمیشہ وہ قبول کرنا ضروری ہے. تو یہ جب کہتے ہیں کہ عباد ابن یعقوب العزرمی یہ صدوق ہیں لیکن رافضی ہیں، بہت ہی رجال بخاری میں سے صدوق ہیں اور یہ رافضی. اگر ایک شخص صادق القول ہے، آپ کے اپنے کتب میں بخاری مسلم وغیرہ میں
خوارج جو کلاب النار ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خوارج کلاب النار ہے، جہنم کے کتے ہیں۔ اس سے بڑا تکفیر، اس سے بڑا طعن ہو ہی نہیں سکتا۔ کتابیں ان کی بڑی پڑی ہیں، بخاری میں، مسلم میں، اکرمہ مولا ابن عباس، بخاری میں اتنی حدیث ہے، تفسیر میں ان کے اکرمہ کے احادیث لیتے ہیں، الا ماشاء اللہ ان کے پاس منحرف فرقوں کے روات موجود ہیں۔ کیوں ان کی حدیث لیتے ہو؟ کیوں؟ وجہ یہ ہے عزیزوں کہ ان کے پاس حدیث بہت کم ہے، فرقہ عمریہ کے پاس۔ حقیقت یہ ہے انہوں نے اپنا نام اہل سنت رکھا ہے، حقیقت میں دیکھا جائے تو ان کے پاس احادیث کی بہت کمی ہے۔ اگر یہ حقیقی طرح سے جرح و تعدیل کر دیں کہ جو بھی فاسد العقیدہ شخص ہے اس کی حدیث نہ پکڑیں، مثلا ان کے نزدیک جو شیعہ ہے اس کی حدیث چھوڑ دیں، جو مثلا خارجی ہے اس کی حدیث چھوڑ دیں، جو فرض کریں جہمی ہے اس کی حدیث چھوڑ دیں، جو معتزلی ہے اس کی حدیث چھوڑ دیں، جو اس طرح اگر چھوڑ دیں تو ان کے پاس کوئی حدیث بچے گا ہی نہیں، ان کے پاس حدیث بچے گا ہی نہیں۔ تو اس لیے مجبور ہیں ان کے حدیث لینے پر۔ اور یہ کہتے ہیں ان سے کیا کام ہے، آپ کیوں کے حدیث لیتے ہیں؟ کہتے ہیں ان کے عقیدے سے ہمیں کام نہیں ہے، یہ آدمی سچا ہے، یہ آدمی معتبر ہے، توثیق کی گئی، ہم اس کی حدیث لیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہم کہیں گے، ہم مان بھی لیں کہ عباد ابن یعقوب رافضی ہے، مان لیا کہ رافضی ہے، تو کیا جب وہ صدوق ہے، ایک بزار جیسا شخص کا استاد ہے، وہ بخاری نے اس سے حدیث نقل کی ہے، بخاری کا استاد ہے وہ، تو جب صدوق ہے، سچا ہے، سب خود شہادت دیتے، وہ سب جھوٹ نہیں بولتا، عقیدے میں چلو وہ ابو بکر عمر کو نہیں مانتا ہوگا، لیکن اس کے حدیث کو تو اس سے تضعیف تو نہیں ہو سکتا کہ وہ شخص کیا ہے، اس کی حدیث غیر قابل قبول ہے۔ یہ کوئی آپ کے پاس حدیث توڑی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اگر کوئی شخص رافضی ہوا تو اس کی حدیث کو ناقبول کیا کرو؟ یہ تو آپ کے علماء نے تعصب کی روح سے بنایا ہے، ان کی تعصب۔ اور یہ قاعدہ کس کا ہے میرے عزیزوں؟ میں بھی کبھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خدمت میں کہوں گا، جوزجانی، ان کے پاس ایک عالم ہے جوزجانی ابن عدی، وہ اس شخص نے اس قاعدے کی تصحیح کیا کہ جو اگر ایک شیعہ ہو یا ایک رافضی ہو، اس نے فضائل اہل بیت علیہ السلام میں حدیث نقل کی تو اس کی حدیث کو نہیں ماننا چاہیے، حالانکہ وہ صدوق بھی ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کسی حدیث کس شان میں کسی حدیث کو صحیح نہیں ہونا قبول نہیں کر سکتے۔ کوئی ایسا قاعدہ بناؤ کہ جو بھی حدیث آ جائے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں، تو اس کے کسی ایک راوی میں ہم ڈھونڈیں گے، کہیں کسی نے کہا ہوگا کہ یا شیعہ ہے یا رافضی ہے، تو اس کی حدیث کو ٹھکرا دیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ باقی سب مقامات پہ سچا آدمی ہے، صرف اس مقام پر کہ اس موضوع پر کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل، تاکہ کوئی حدیث کی تصحیح نہ ہو سکے سرے سے۔ لیکن ابن جوزجانی خود نہ جس نے اس قاعدے کی وہ بنایا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ ابھی بات ہوگا، بہت بات ہوگا آپ سے اگر یہ سلسلہ جاری رہا، اللہ نے ہمیں توفیق دی، کہ جوزجانی خود ایک ناصبی شخص ہے، اور خود بھی خارجی بھی ہے، خود خارجی بھی ہے اور خود ناصبی بھی ہے، اور انہوں نے قاعدہ بنا کر دیا ہے ان لوگوں کو کہ یہ کیا اس کی اتباع کرو۔ تو بہرحال انشاءاللہ تبارک اس حدیث کی تصحیح آئے گی۔ ابھی صرف محمد ابن عبید اللہ ابن ابی رافع اس میں کچھ گڑبڑ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ضعیف۔ یہ کتاب معجم کبیر طبرانی جزء 6 یہاں پر صفحہ نمبر 269 میں حدیث نمبر 6184 یہاں پہ روایت کرتے ہیں، اس میں کوئی نہ عبید اللہ ابن عبداللہ ابن ابی رافع ہے اور نہ اس میں یعقوب بن عباد ازرمی یا اس کا ایک اور لقب بھی ہے وہ ہے۔ اچھا، حدثنا علی بن اسحاق الوزیر الاسبہانی حدثنا اسماعیل بن موسیٰ السدی حدثنا عمر بن سعید عن فضیل بن مرزوق عن ابی سخیلہ عن ابی ذر و سلمان، ابو ذر اور سلمان دونوں سے روایت کرتے ہیں۔ یہ بالکل دوسرا طریق۔ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بید علی رضی اللہ عنہ فقال ان هذا اول من آمن بی وهو اول من يصافحنی یوم القیامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کا دست مبارک ہاتھ میں لیا اور فرمایا ان هذا، بے شک یہی وہ شخص ہیں جو سب سے پہلے اول شخص ہیں جنہوں نے مجھ پر ایمان لایا ہے، میری تصدیق فرمائی ہے، اور یہی وہ پہلے شخص ہیں جو روز قیامت سب سے پہلے مجھ سے ملیں گے اور میرا مصافحہ فرمائیں گے۔ وَهَذَا الصدیق الاکبر، یہی ہی صدیق اکبر ہیں۔ وَهَذَا فاروق هذه الامہ، اور یہی ہی اس امت کے فاروق ہیں۔ یفرق بین الحق والباطل، اور حق اور باطل کے درمیان یہ تفریق کریں گے۔ حق اور باطل کے درمیان کیسے تفریق کریں گے؟ مثلا جمل میں جنگ ہوا، ایک طرف امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام حسین
سید الشہداء علیہ السلام ہے، دوسری طرف عائشہ ہے. بعض لوگوں کو شک ہوا کہ ہماری اماں، ٹھیک ہے، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس سے کیسے دفاع نہ کریں، ہمیں تو جہاد واجب ہے، ان کے ناموس سے دفاع کرنا ہوگا. اور یہاں پہ طلحہ ہیں، زبیر ہیں، ان کے پرانے صحابی ہیں، مہاجرین میں سے ہیں، اور دوسرے بھی صحابہ وہاں پہ ہیں. اور ہم نے عثمان جو ہے وہ مظلوم قتل ہوا، بیچارے جو عام مسلمان تھے ان کے بعض کے دل میں شبہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ نا، ٹھیک ہے. تو ایسے مسائل میں جب شبہ پیدا ہو جاتا ہے، کون ہے فاروق امت؟ ہاں، فاروق امت، کہ حق اور باطل، حق اور جس طرف امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہو، حق اسی طرف، حق ان کو چھوڑتا ہی نہیں. ھذا فاروق هذه الامه يفرق بین الحق والباطل، یہ حق اور باطل کے درمیان تفریق کرتے ہیں، تمیز ان ہی کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے. وَهَذَا يَعْصُوبُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنین کے بادشاہ، شہنشاہ ہیں. وَالْمَالُ يَعْصُوبُ الظَّالِمِ، اور مال جو ہے یعصوب ظالم ہے. تو عزیزو، یہ سند بھی آپ نے دیکھ لیا کہ اس سند میں بالکل دوسری سند کے ساتھ ہے. اچھی بات. ایک اور سند آپ کو دکھاتے ہیں. یہ کتاب ہے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، ابن عبد البر صاحب کی کتاب، بہت معروف مشہور، المجلد الرابع، تابع چھاپ دار الجیل بیروت لبنان میں، سنہ 1992 میں یہ کتاب چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 1744، صحابی کا نام ہے ابو لیلی الغفاری، ان کا کنیہ ہے ابو لیلی الغفاری. یہ رقم ہے، نمبر ہے 3157. روایت کرتے ہیں اسحاق ابن بشر، خالد ابن حارث العوف، حسن بصری سے، ابو لیلی الغفاری سے روایت کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، ستکون بعدی فتنہ، میرے بعد فتنے ہوں گے، میرے بعد بہت عظیم امتحان ہوگا آپ لوگوں، صحابہ آپ لوگوں کا امتحان ہوگا میرے بعد. فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ، جب یہ فتنہ آ جائے، جب یہ اللہ کی جانب سے امتحان آ جائے، فَالْزِمُوا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ سَلَامٌ مِّنَ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو اس وقت تم امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی دامن تھامے رکھنا. جب امتحان آ جائے، جب فتنہ آ جائے، جب پتہ نہ چلے کہ حق کہاں پر ہے، سب تقریر کر رہے ہیں، لمبی لمبی داڑیاں، سب قرآن کی آیتیں سنا رہے ہیں، پتہ نہیں چل رہا کہ ہم کنفیوز ہو گئے کیا، تو اس وقت یاد رکھو، تم دیکھ لینا کہ وہاں پہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا موقف کیا ہے، تم وہی موقف اختیار کرو، انہی کی اتباع کرو. کیوں؟ فإنه اول من يرانی، کیونکہ یہ سب سے میرے پیارے ہیں. روز قیامت اللہ تعالیٰ جب مجھے قبر سے اٹھائیں گے تو سب سے پہلا شخص جو مجھ سے ملاقات کرے گا، جو میری دیدار کرے گا روز قیامت، وہ کون ہے؟ وہ سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ يُصَافِحُنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ روز قیامت سب سے پہلے یہ شخص یہی ہیں جو میرے مصافحہ کریں گے. وَهُوَ الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ، هو الصدیق الاکبر، صدیق اکبر صرف سید المسلمین علیہ السلام ہے. وَهُوَ فاروق هذه الامہ، یہ اس امت کے فاروق ہیں. يُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، یہ تفریق کرتے ہیں، ان کی وجہ سے تمیز حاصل ہوتی ہے حق و باطل کے درمیان. وَهُوَ يَعْصُوبُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَالُ يَعْصُوبُ الْمُنَافِقِينَ، یہ یعصوب المؤمنین ہے، اور مال جو ہے یہ مومنین کے بادشاہ ہیں، اور مال دنیا منافقین کے بادشاہ ہیں. وَإِسْحَاقُ بْنُ بِشْرٍ مِّمَّن لَا يُحْتَجُّ بِنَقْلِهِ إِذَا انْفَرَدَ لِضَعْفِهِ وَنَكَارَةِ حَدِيثِ. اچھا، مصنف کتاب ابن عبد البر کہتے ہیں، اسحاق ابن بشر کہتے ہیں اگر وہ کسی حدیث کو منفردن روایت کرے، تو ایسی حدیث ہو جو صرف اسحاق ابن بشر کی طرف سے روایت کی گئی ہو، تو اس حدیث کو وہ حدیث حجت نہیں ہوا کرتی، وہ حدیث حجت نہیں ہوا کرتی اذا انفرد، بشرط یہ کہ وہ حدیث منفردن نقل کیا جائے. کیوں؟ لضعفی، کیونکہ وہ ضعیف شخص ہے. ونکارۃ حدیثی، اور اس کے حدیث جو ہیں کیسے ہوتے ہیں، حدیث اس کے منکر ہوتے ہیں. منکر کس حدیث کو کہیں گے؟ وہ منکر اس حدیث کو کہیں گے جو دوسری احادیث سے اس کی نہیں ملتی، دوسری حدیث سے وہ موافقت نہیں رکھتی. منکر حدیث اس کو کہیں گے جو منفردن ایک طریق سے وارد ہوئی، دوسری طرق سے وارد نہیں ہوئی، اس کا متن ایسا ہے. تو عزیزو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ شرط ان کا یہاں ٹھیک ہے، یہاں پہ اسحاق بن بشر ہے اس سند میں، لیکن یہ حدیث دوسری طرق سے بھی وارد ہوئی ہے، تو وہ اسحاق بن بشر کی وہ حدیث حجت نہیں ہوا کرتی جو وہ منفردن روایت کی ہو. یہ حدیث انہوں نے منفردن روایت نہیں کی، اور دوسری طرق سے بھی روایت ہوئی ہے. اور جہاں تک نکارت کا ہے، یہ حدیث منکر ہے، یعنی منکر اس حدیث کو نہیں کہتے کہ جھوٹی حدیث، معاف کیجیے، یہ یاد رکھیے، کبھی ہم تفصیل سے کہیں گے. منکر کا مطلب نہیں ہوتی جھوٹی حدیث، منکر کا مطلب نہیں ہوتا ضعیف حدیث. صحیح حدیث صحیح بھی ہو سکتا ہے، وہ منکر ہو سکتا ہے، یعنی منفرد، انفراد، دوسری طرق سے نہیں وارد نہیں ہوئی ہے، وہ صرف اس طریق سے وارد ہوا ہے. اچھا، لیکن یہ اس طریق سے صرف وارد نہیں ہوا ہے، دوسرے طرق سے بھی وارد ہوا ہے. آپ نے دیکھ لیا، میں دکھا چکا ہوں آپ کو دوسری آسانی.
یہ کتاب ہے الامالی وہی المعروف بالامالی الخمیسیہ، تعلیف ہے شجری جرجانی صاحب کی کتاب. اچھا، منشورات محمد علی بیضون دار الکتب العلمیہ جزء اول ہے اس کتاب کی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 58 میں یہاں پہ روایت کرتے ہیں اسی حدیث کو. موسیٰ بن ابراہیم المروزی الاعور حدثنی موسیٰ بن جعفر ابن محمد باب الحوائج، ہمارے باب الحوائج سلام اللہ علیہ ساتویں امام کاظم علیہ السلام روایت فرماتے ہیں کن سے؟ حدثنی ابی، فرمایا کہ میرے والد گرامی صادق مصدق امام صادق علیہ السلام نے اپنے والد گرامی امام باقر علوم الرحمن محمد ابن علی باقر علوم النبیین علیہ السلام نے، میں نے ان سے سنا کہ انہوں نے مجھے روایت کی کہ انہوں نے روایت کی اپنے والد سے امام زین العابدین سید الساجدین سلام اللہ علیہ امام علی بن الحسین سلام من اللہ علیہما وآلہما، اور انہوں نے کن سے روایت کی؟ انہوں نے شہنشاہ مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام سے روایت. دوسری سند ہم نے آپ کو دکھایا سلمان کی حدیث، ابو ذر کی حدیث، ابو سخ اور ابو لیلی الغفاری کی حدیث، یہ مختلف سند، یہ اگلی سند حضرت امام حسین علیہ السلام کی حدیث. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا مولا سید امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت الصدیق الاکبر وانت الفاروق بین الحق والباطل، یا امیر المؤمنین آپ صدیق اکبر ہیں، آپ فاروق اعظم الذي يفرق بین الحق والباطل آپ ہیں، وانت یعصوب المؤمنین والمال یعصوب الظالمین، آپ یعصوب المؤمنین ہیں اور مال یعصوب الظالمین ہے. اچھا میرے عزیزو، صفحہ نمبر 100 اسی کتاب کے صفحہ نمبر 188 میں حدیث نمبر 705 جو ہے یہ روایت کرتے ہیں محمد ابن عبید اللہ ابن ابی رافع سے، اور وہ اپنے والد سے اپنے جد سے ابو ذر سے. یہ وہی سند ہے جو بزار کی سند ہے، کہ بزار کی سند ہے، اور متن بھی یہ دکھاتے ہیں آپ کو. انت اول من آمن بی واول من یصافحنی یوم القیامہ وانت الصدیق الاکبر وانت الفاروق. آپ کو بزار کی سند دکھا چکے ہیں، ترجمہ بھی کر چکے ہیں، دوبارہ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں. اچھا شاہدین و مناظرین، اب ملاحظہ فرمائیے تاریخ مدینہ دمشق المعروف بتاریخ ابن عساکر، حافظ ابن عساکر کی کتاب تاریخ مدینہ دمشق، یہ جلد نمبر 42 چھاپ دار الفکر، یہاں سن 1996 میں بیروت لبنان میں چھپی ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 41 یہ حدیث ہے عامر بن سعید بصری سے، فضیل بن مرزوق سے، ابی سخیلہ سے، اور سلمان اور ابو ذر سے، کہ سلمان اور ابو ذر نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک امیر المؤمنین علیہ السلام اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا الا جان لو اے صحابہ ان ھذا اول من آمن بی، سب سے پہلے جس نے میری تصدیق کی ہے یہ کون ہے؟ یہ رسول اللہ، یہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. وھذا اول من یصافحنی یوم القیامہ وھذا الصدیق الاکبر وھذا فاروق هذه الامہ یفرق بین الحق والباطل وھذا یعصوب المؤمنین والمال یعصوب الظالمین. یہ پہلی سند. دوسری سند محمد بن عبید اللہ ابی سخیلہ سے روایت کرتے ہیں. سخیلہ کہتے ہیں کہ میں حججت انا وسلمان فنزلنا بابی ذر، میں اور سلمان حج پہ گئے تھے، حج پہ ہم نے وہاں پہ ملنے گئے کن سے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے. فکننا عنده ما شاء اللہ، ہم وہاں پہ بہت دیر بیٹھے ابو ذر کے ساتھ. فلما حان منا حفوف، جب جانے کا وقت آیا، والملائکۃ حافین، والملائکۃ حافین، وہ حافین جب طواف کرنے کو کہتے ہیں، ملائکہ عرش کے ارد گرد طواف کرتے ہیں. جب طواف کا وقت آیا، جب نکلنے کا وقت آیا، تو قلت یا ابا ذر، میں نے عرض کیا اے ابا ذر، انی ارى امورا قد حدثت، میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے فتنے آ گئے دنیا میں، اختلافات دین میں، فتنے، بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. وانی خائف ان یکون فی الناس اختلاف، اور مجھے ڈر ہے کہ یہ اختلاف شدت پڑے گا اور لوگوں میں بہت ساری اختلافات آئیں گے. فاذا كان فان كان فماذا تأمرنی، اگر یہ لوگوں میں فتنے بڑھ گئے، اختلافات آ گئے، فرقے ہو گئے لوگ، تو تم کیا حکم دیتے ہو کہ میں کیا کروں؟ قال ابو ذر نے جواب دیا الزم کتاب اللہ عز وجل وعلی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ. تو ابو ذر نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ تم دامن تھامے رکھنا قرآن کی اور امیر المؤمنین علیہ السلام، ان دونوں کو ہاتھ سے نہیں جانے، اتباع نہیں چھوڑنا قرآن کی اور سید المسلمین سلام اللہ علیہ. فاشہد انی سمعت، پس میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی اول من آمن بی واول من یصافحنی یوم القیامہ وهو الصدیق الاکبر وهو الفاروق یفرق بین الحق والباطل، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اول من آمن بی ہیں، اول من یصافحنی یوم القیامہ ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام صدیق اکبر اور فاروق یفرق بین الحق والباطل ہے۔ اس کے علاوہ حافظ ابن عساکر روایت کرتے ہیں میرے عزیزوں، ملاحظہ فرمائیے اگلے صفحے، ابن ابی عبید اللہ محمد ابن عبید اللہ ابن ابی رافع اپنے والد سے، علی ابن ابی رافع ابو ذر سے، وہی جو بازار کی سند ہے وہ آپ کو دکھا چکے ہیں، وہ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور ایک دوسری سند عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس سے، ٹھیک ہے نا، تو بہت سارے صحابہ سے نقل ہوا ہے، ابو ذر سے تو کئی طرق سے روایت ہوئی، اس کے علاوہ سلمان سے روایت ہے، اس کے علاوہ ابو لیلی الغفاری سے روایت ہے، اس کے علاوہ کن سے روایت ہے؟ ابن عباس سے روایت، اور یہ بھی مثلا ابو ذر سے ایک طریق سے نہیں، ابو ذر سے کئی طرق سے، تو طرق متعدد ہیں اس روایت کے۔ ابن عباس کی حدیث سنیے کہ ابن عباس نے کہا ستکون فتنہ، بہت جلد فتنے برپا ہوں گے، فمن ادرکها منکم فعلیکم بخصلتین، تو سنو جو بھی آپ لوگوں میں سے کوئی اس فتنوں کو آئے گا، ان فتنوں کے دور میں رہے گا، تو اس کو دو باتیں یاد رکھنی چاہیے، دو باتوں کا اتباع کرنی چاہیے، کتاب اللہ کی کتاب، و علی بن ابی طالب علیہ السلام سلام اللہ، کیونکہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آخذ بید علی علیہ السلام، کہ انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لیے اٹھا کر اس طرح فرمایا ھذا اول من آمن بی، یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مجھ پہ ایمان لائے ہیں، واول من یصافحنی وهو فاروق هذه الامه يفرق بين الحق والباطل وهو يعصوب المؤمنين والمال يعصوب الظلمه وهو الصديق الاكبر وهو بابي الذي اوتى من، ترجمہ کرتا چلوں، یہ سب سے پہلے مجھ پہ ایمان لائے ہیں، سب سے پہلے میرے سے مصافحہ کریں گے، فاروق اس امت کے یہ ہیں، حق اور باطل کے درمیان یہی تمیز کریں گے، یہ مؤمنین کے بادشاہ ہیں، مال ظالمین کا بادشاہ ہے، وہ یہی صدیق اکبر ہیں، وَهُوَ بَابِيَ الَّذِي أُوتَى مِنْ، یہ وہ میرے وہ دروازے ہیں جس کے ذریعے مجھ تک پہنچا جاتا ہے، یہ میرے دروازے ہیں، یہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ استعارہ بولتے ہیں، یعنی وہ طریق میرے ایصال تک، میرے شریعت کے سمجھنے تک، میری شفاعت تک پہنچنے تک، میری امت میں، میری ایمان میں، میرے دین میں داخل ہونے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ کون ہے؟ وہ سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام، وَهُوَ خلیفتی من بعدی، یہ میرے خلیفہ ہے میرے بعد۔ ابن عدی، وہی جو ابن عدی نے کہا ہے عامۃ ما یرویہ ابن داہر، وہی جوزجانی کی فضائل علی ہوا فیہ متہم، کہ ابن داہر نے اس حدیث کو روایت کی، اور ابن داہر جو ہے وہ اگر وہ حدیث کی کوئی فضیلت کی کوئی حدیث روایت کرے امیر المؤمنین علیہ السلام کی شان میں، تو وہ کیا ہے؟ وہ ہم اس کو تہمت لگائیں گے کہ بھئی یہ اچھا صحیح آدمی نہیں، لیکن یہ صرف ابن داہر کے طریق سے وارد نہیں ہوئی، کئی طرق سے وارد ہوئی۔ میرے عزیزوں، یہ حدیث، اس کے حدیث کے طرق متعدد ہیں، ہمارے نزدیک، ہم شیعہ مذہب کے نزدیک تو یہ حدیث تو الحمدللہ صحیح طرق سے وارد ہے، بہت ہی زیادہ طرق سے وارد ہے، اور اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ جماعت مخالفین کے نزدیک اس حدیث کے بعض روات میں ایسے جرح موجود ہے، لیکن اس کا جواب کیسا ہے؟ اس کا جواب بہت واضح ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر ان لوگوں کی جرح جو ہے، جو جرح کی گئی ہے، جرح غیر مفسر ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے شرح دی ہے کہ جرح غیر مفسر غیر مقبول ہے، جرح غیر مفسر غیر مقبول ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی جرح اس لیے کی گئی ہے کہ یہ لوگ در حقیقت، کیونکہ انہوں نے فضیلت میں حدیث، امیر المؤمنین علیہ السلام کی فضیلت میں حدیث نقل کی ہے، اور اس لیے ان لوگ کی جرح کیا، کہا کہ منکر الحدیث ہے، یا مثلا یا متہم ہے، یا رافضی ہے، تو اس لیے ان کی حدیث دیکھ کر، اور یہ تعصب کی وجہ سے ہے، اور اس بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس کی دلیل ملاحظہ فرمائیے عزیزو، الاختلاف فی اللفظ والرد علی الجہمیہ والمشبہہ، ابن قتیبہ، عبداللہ بن مسلم ابن قتیبہ الکاتب الدینوری، سنہ 276 میں ان کی وفات ہے، یعنی یہ کس کے ہم دور ہیں؟ یہ بخاری، مسلم، نسائی، عبد الرحمن ابن شعیب النسائی، ان کے ہم دور ہیں۔ یہ بغداد میں رہتے تھے۔ یہ خود ابن قتیبہ ابن دینوری جو ہیں، لسان المیزان میں صریح قول ہے ذہبی کی، وہ کہتے ہیں کہ حافظ ابو الحسن دارقطنی کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ عترۃ طاہرہ علیہ السلام کے دشمن تھے، ابن قتیبہ الدینوری۔ یہ کوئی شیعہ نہیں ہے، یہ کٹر مخالف ہے شیعوں کے، بلکہ اہل بیت علیہ السلام کے مخالف ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیے لسان المیزان میں اس کا ترجمہ۔ اچھا،
چاپ دار الرایا یہاں پہ الرد علی النواصب والروافض، یہاں پہ صفحہ نمبر 54 میں کہتے ہیں وتحامى كثير من المحدثين ان يحدثوا بفضائله كرم الله وجهه وان يظهروا ما يجب له. کہتے ہیں یہ مصیبت ہے ہمارے محدثین کا کہ ہمارے محدثین نے ہمیشہ اجتناب کیا ہے. اجتناب کیا کس بات سے؟ کہ اہل بیت طاہرین اور بالخصوص امیر المؤمنین کرم اللہ وجہ الکریم وسلام اللہ علیہ کی شان میں کوئی حدیث، ان کے فضائل کی حدیث نقل نہ کریں. وکل تلک الاحادیث وکل تلک الاحادیث لها مخارج صحہ، جبکہ یہ سب حدیث صحیح حدیث ہیں. یہ کس دور میں رہتے تھے؟ متوفا ہے سنہ 274 ہجری. اس دور میں جب حدیث کی تدوین ہوئی ہے، یہ اپنے زمانے کہتے ہیں ہمارے زمانے میں یہ ہوتا رہا ہے، ہم سے پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کسی کو حدیث نقل کرنے کی جرأت نہیں ہے، نہیں نقل کرتے علماء، جبکہ وہ احادیث صحیح ہیں. وجعلوا ابنه الحسین علیہ السلام خارجیا شاقا لعصى المسلمین حلال الدم. اور ہمارے ہی کہتے ہیں محدثین نے فتویٰ دیا، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہ خارجی ہیں، خروج کیا انہوں نے یزید پر، اس لیے حلال الدم تھے، اور انہوں نے اس کے لیے ایک حدیث بھی نقل کیا. اچھا، من خرج علی امتی وهم جميع فاقتلوه کائنا من کان، جو میرے امت پہ خروج کرے، جب مسلمان سب متفق القول ہوں، کوئی خروج کرے تو اس کو قتل کر دو جو بھی ہو. تو اس کا اطلاق کس پر کرتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام. وسووا بینه فی الفضل وبین اہل الشورى، عمر نے جو شورا بنا تھا عثمان کو چننے کے لیے، عبد الرحمن ابن عوف، طلحہ، زبیر، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، عثمان اور سعد بن وقاص. یہ لوگ کہتے ہیں کہ محدثین کہتے ہیں یہ سب اہل شورا ایک جیسے ہیں، کیونکہ عمر نے ان کو ایک ہی شورا میں بنایا. لأن عمر لو تبین له فضله لقدمه عليهم ولم يجعل الامر شورا بینهم. کیونکہ کہتے ہیں کیوں یہ برابر ہیں سب، امیر المؤمنین علیہ السلام سعد بن وقاص یا طلحہ اور زبیر برابر ہیں. کہتے ہیں کہ اگر عمر کو پتہ ہوتا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام افضل ہیں تو انہی کو خلیفہ بناتے، انہی کی وصیت کرتے. تو پتہ نہیں چلا، عمر متحیر تھا کن میں 6 میں سے افضل کون ہے، 6 میں سے افضل کون، اسی لیے شورا بنایا. تو اس لیے یہ سب برابر ہیں. اچھا، وَأَهْمَلُوا مَنْ ذَكَرَهُ وَرَوَى حَدِيثًا مِنْ فَضَائِلِهِ. کہتے ہیں کہ ہماری علماء کی مصیبت یہ ہے محدثین کہ جو بھی شخص اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کرتا ہے، یا کوئی ایک حدیث نقل کرتا ہے، ایک حدیث نقل کرتا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی فضیلت میں، احملوا ذکرہ، پھر اس کو ترک کرتے ہیں. دیکھو عزیزو، اگر ایک راوی کو ترک کیا جائے، راوی جب احادیث لکھی جا رہے ہیں، کتابیں بنائی جا رہے ہیں، ایک راوی کو ترک کریں، وہ کیا بنتا ہے؟ اس کے حدیث متروک ہو جائیں گے، وہ منکر الحدیث کہلائے گا بعد میں. پھر بعد میں وہ کیا کہلائے گا؟ مجہول کہلائے گا. جب ایک شخص کو سب علماء ترک کریں گے، اس کے حدیث نقل نہیں ہوں گے، اگر اس کو تاریخ میں اس کا تذکرہ بھی آئے تو کیا ہوگا؟ متروک، منکر الحدیث. یہ اور کیا ہوگا؟ اس کو مجہول، کوئی جانتا ہی نہیں، کیونکہ سب نے اس کو ترک کر دیا ہے. حتی تحامى كثير من المحدثین ان يتحدثوا بها. حالت یہاں پہ ہم پہنچی ہے کہ کثیر من المحدثین امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں حدیث نقل نہیں کرتے، فضیلت ان کی نقل نہیں کرتے. عبد الرحمن بن شعیب النسائی کا قتل کس لیے ہوا میرے عزیز؟ نسائی اپنے زمانے کا سب سے بڑا محدث تھا. یعنی اس زمانے میں جماعت عمریہ کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اب یہ کہنا مشکل ہے، مثلا کیونکہ اب آبادی بڑھ گئی ہے عالم اسلام کی اور علماء زیادہ ہیں. اس زمانے میں عالم کم تھے، آبادی کم تھی، تو وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا محدث تھا عبد الرحمن بن شعیب النسائی. اس کو کیوں مارا؟ نسائی صاحب کتاب سنن نسائی معروف مشہور ہے، اس کو قتل کیا لوگوں نے. کیونکہ وہ اس کو لے کے آئے مسجد دمشق میں، مسجد شام میں، کہ تم معاویہ کی شان میں حدیث پڑھو. اس نے کہا مجھے نہیں معلوم معاویہ کی شان میں کوئی حدیث، مجھے صحیح حدیث نہیں آتی کہ میں اس کی شان ذکر کروں. اس کو اتنا مارا کتے کی طرح، اس نے مارا اس کو، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم کو مارا. اس کو اسی سے وہ مر، اس کو نکالا مسجد سے باہر، پھینکا اس کے لاشے کو، پھر اسی جرح کی وجہ سے، اس کی زخمی ہونے کی وجہ سے وہ مر گیا. وعنوا بجمع فضائل عمرو بن العاص ومعاویہ، اور ہمارے محدثین نے کیا کیا ہے؟ عمرو بن العاص اور معاویہ کے شان میں بہت ساری احادیث یہ لوگ نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لا كأنهم لا يريدونهما بذلك وانما يريدونه. یہ کس لیے معاویہ اور عمرو بن العاص کی شان میں حدیث نقل کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو محبت ہے معاویہ اور عمرو بن العاص سے، اس لیے کہ معاویہ اور عمرو بن العاص امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے کٹر دشمن تھے، کٹر مخالف تھے.
اسی لیے ان کی شان میں حدیث نقل کرتے ہیں تاکہ اس طرح امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو، تاکہ ان کے دشمن کو، کٹر دشمن کو مؤمن اور باتقوا اور نہایت محبوب صحابی دکھایا جائے، تو اس طرح امیر المؤمنین علیہ السلام کو نیچے لایا جائے۔ فَإِن قَالَ قَائِلٌ اخو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی، اگر آپ ہمارے دور کے جو محدثین ہیں ان سے کہہ دیں کہ اخو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی، امیر المؤمنین علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی ہیں، وابو سبطیہ ان کے نواسوں کے والد ہیں، الحسن والحسین کے والد ہیں، سلام من اللہ علیہ، واصحاب الکساء علی وفاطمۃ والحسن والحسین سلام من اللہ علیہ۔ اگر ان سے کہہ دے کہ اصحاب کساء جن کے شان میں حدیث نقل ہوئی ہے، جن کی شان میں آیت تطہیر ہے، یہ کون ہے؟ یا امیر المؤمنین علیہ السلام، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن و امام حسین علیہ السلام ہیں۔ تمعرت الوجوہ وتنکرت العیون، ان کے چہرے ایسے غضبناک ہو جاتے ہیں اور ان کے آنکھوں میں غصہ آ جاتا ہے، انکار ان کے آنکھوں میں، تنکرت العیون، ان کے آنکھیں آپ کو انکار کی نظر سے دیکھتے ہیں، غصے سے دیکھتے ہیں۔ وطرت حسائد الصدور، اور ان کے سینوں کے رگ ببرنے لگتے ہیں غصے سے، تعصب سے، کہ کیوں آپ کہتے ہیں کہ حدیث قصہ کا آپ نے ذکر کیا۔ وَإِن ذَكَرَ ذَاكِرٌ قَوْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ سلام من اللہ علیہ وآلہ، اگر کسی ذاکر نے ذکر ذاکر سے مراد نہیں کہ آج کل جس ذاکر کو بولتے ہیں، یعنی اگر کسی شخص ذکر کرنے والے نے ذکر کر دیا، بولنے والے نے بول دیا، کون سی حدیث؟ من كنت مولاه وانت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ سلام من اللہ علیہ، ان احادیث کا ذکر کیا، واشباہ هذا، اور اس طرح کے احادیث، التمسوا لتلك الاحاديث المخارج ليتنقصوا ويبخسوه حقه، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان احادیث کے لیے ایسے ان کے احادیث کے سند کو دیکھیں گے، فوراً وہ کہتے ہیں سند دکھاؤ، فوراً کو یاد آ جاتا ہے کہ سند کہاں ہے اس حدیث کی۔ اس کا وجہ کیا ہوتا ہے؟ تاکہ کسی نہ کسی طرح سے اس حدیث کے سند میں کوئی نقص ڈھونڈ لیں، وَيَبْخَسُوا حَقَّهُ بُغْضًا مِّنْهُمْ لِلرَّافِضَةِ، اور تاکہ اس حدیث کے سند میں کوئی نقص ڈھونڈ لیں اور کیا کریں؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کے حق کی انکار کر دیں، حق کی انکار کر دیں۔ کیوں؟ بغضا منہم للرافضہ، کیونکہ ان کو دشمنی ہے شیعوں سے، کیونکہ ہمارے علماء کو، یہ کب کہہ رہے ہیں؟ یہ بخاری کے زمانے کا عالم یہ بات کر رہے ہیں عزیزو، وہی اسی دور میں جب علماء مثلا کسی کی جرح و تعدیل کرتے تھے، کہتے ہیں ہمارے زمانے کا یہ رواج ہے کہ جو شخص امیر المؤمنین علیہ السلام کی شان میں کوئی حدیث نقل کرتا ہے تو اس کے حدیث کے روات کو کیا کرتے ہیں؟ ہاں، اس کی ضرور اس میں کوئی نقص ڈھونڈتے ہیں، کسی شیعوں کی دشمنی میں، شیعوں کی دشمنی۔ اچھا، جب یہ شہادت اتنے بڑے عالم کا ان کے اپنی کتب میں موجود ہے عزیزوں، تو جب کوئی شخص فضیلت اہل بیت علیہ السلام میں حدیث نقل کرتا ہے تو آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ فضیلت اہل بیت علیہ السلام میں جو شخص حدیث نقل کرتا ہے اس کو مالی منفعت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی اس امید ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ خود قتل ہو جاتے ہوتے تھے اس زمانے میں۔ کوئی حدیث اگر شان اہل بیت علیہ السلام میں نقل کرے، فضیلت اہل بیت علیہ السلام میں نقل کرے، تو اس کے قتل ہوا کرتی تھی، اس کو مارتے تھے جان سے، یا کوڑے پڑتے تھے اس کو علماء۔ ابھی آپ نے شہادت سنی، علماء اس کو چھوڑتے تھے، علماء اس کی بات ہی نہیں مانتے تھے۔ حدیث اس زمانے میں کیسے نقل ہوتا تھا؟ یعنی مختلف مساجد میں، مختلف جوامع میں، جامع بھی مسجد ہی کو بولتے ہیں، وہاں پہ علماء بیٹھتے تھے، حدیث نقل کرتے تھے، شاگرد لکھتے تھے، اور جس کا شاگرد زیادہ ہوتا تھا اتنا ہی اس کی دنیا اچھی ہوتی تھی، اتنے اس کو مال زیادہ آتا تھا، ہدایا زیادہ آتے تھے، تو ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ میرے شاگرد بڑھ جائیں۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ تو اگر شاگرد ہی آپ کے خلاف ہو جائیں، بلکہ الٹا آپ کو جوتے مارنے لگے، تو لوگ بھی آپ سے پھر جاتے تھے۔ تو سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ تو جن لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام کے شان میں بالخصوص امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل نقل کیے، اگر ان کی تضعیف کی گئی ہے تو اس تضعیف کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ تضعیف تو وہ ہے کہ وہ سچی تضعیف ہو بھائیو، تضعیف تو وہ ہے جو حقیقتاً تضعیف ہو، حقیقتاً کوئی شخص جھوٹا ہو۔ تضعیف اس لیے کہ وہ شیعہ ہے، تضعیف اس لیے کہ وہ سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، تضعیف اس لیے کہ اس نے حدیث اہل بیت علیہ السلام کی شان میں، اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت میں حدیث نقل کی ہے۔ یہ تو ان کے علماء یہ سب ناصب ہیں، اس تضعیفات کی قیمت ہی کیا ہے؟ تضعیفات کی قیمت ہی کیا ہے؟ تو عزیزو، اس حدیث میں اگر کوئی راوی متروک ہے، یا کوئی راوی مجہول ہے، یا کسی راوی کی کہیں تضعیف کی گئی ہے، پہلی تو بات ہے یہ کوئی ان کی جرح مسموع نہیں ہے۔ کیوں جرح مسموع نہیں ہے؟
جرم مسموع کیوں کہ علم کے علم جرح تعدیل کی اساسی اسی بات پہ دشمنی اہل بیت علیہ السلام پہ. اگر مثلا یہود و نصارہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کریں, رسالت کی انکار کریں, ایتھیس آ جائیں رسالت کے انکار کریں, اس کے بعد کی کوئی ویلیو ہے بھائی؟ کوئی ان کو پرواہ دیتا ہے؟ کیوں پرواہ نہیں کریں گے کہ یہود و نصارہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت نہیں دیتے؟ پرواہ ہی نہیں ہے. پرواہ ہے آپ کو؟ پرواہ ہی نہیں ہے. ہندو مثلا انکار کرتے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, قرآن کی وحی ہونے کی, کوئی پرواہ ہے آپ کو؟ پرواہ نہیں. کیوں ان کو جب ان کی شہادت کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. اگر کوئی ہندو عالم آ کے کتاب لکھتا ہے مثلا کہ قرآن کو ہم نہیں مانتے, تو کیا اس کو کیا میں غصہ ہے؟ ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہ ان کے محدثین جو ہیں اگر تضعیف کرتے ہیں تو اس تضعیف کی کوئی قیمت نہیں ہو. یہ پہلی بات. یہ قاعدہ جو ہم نے دکھایا ہے, اس قاعدے کی میں نے بہت مختصر کہہ دیا ہے, ابھی میرا موضوع نہیں ہے کہ میں ان کی جرح و تعدیل علم حدیث کے قواعد کو یہاں پہ پرکھ لوں. یہ بہت اہم موضوع ہے بذات خود. اس بات کو کھول کر بیان کرنے کی بہت گنجائش ہے. یعنی ہم اگر چاہیں تو اسی موضوع پہ بہت بات کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ایسے مواد ہیں جو بہت کم لوگوں کے پاس ہے, لیکن ابھی موضوع نہیں ہے. میں نے نہایت اختصار کے ساتھ آپ کو بیان کیا ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات, ہم کہتے ہیں سلم نا مان بھی لیا کہ ان کے تضعیفات مثلا آپ کے علماء کے تضعیفات نسب کی وجہ سے نہیں ہے, ناسبیت کی وجہ سے نہیں ہے, دشمنی اہل بیت علیہ السلام کی وجہ سے نہیں. مان بھی لیتے ہیں نا, مان بھی لیتے ہیں. تو کیا ہوا؟ اس حدیث کے طرق کتنے ہیں؟ اس حدیث کو ہم نے کئی طرق سے آپ کو دکھایا, ٹھیک ہے کہ نہیں عزیزوں؟ کئی طرق سے آپ کو دکھایا, ایک طریق سے نہیں, کئی 4-5 صحابہ سے آپ کو سنایا, اور ابو ذر سے کئی طرق سے, سلمان سے کئی طرق سے آپ کو مختلف طرق سے آپ کو دکھایا. کثرت طرق ہے. کتاب کون سا عزیزوں؟ منہاج السنت النبویہ فی نقد کلام الشیعہ والقدریہ, تالیف الحافظ ابن تیمیہ. اور ابن تیمیہ جو ہے بہت ہی خصوصاً فن حدیث, کیونکہ یہ حنبلی تھا, حنبلی حضرات جو ہیں وہ حدیث میں زیادہ محنت کرتے ہیں. اس کو فن حدیث, اس نے کبھی شادی بھی نہیں کی نا ابن تیمیہ نے, وہ ساری عمر اس کے مدرسے میں گزر گیا. جو انسان مدرسے میں ہی رہتا ہے اور وہ ذہین بھی تھا بڑا, اور اس کی ساری عمر اسی کتابوں میں گزرتا ہے, تو مطالعہ اس کا وسیع ہو جاتا ہے. اور یہ بہت ابن تیمیہ کا مطالعہ بہت وسیع تھا, اور اپنے زمانے کا واقعاً یعنی اس کا عقیدہ باطل ہے, وہ خود ناصبی ہے, لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ وہ علم کے لحاظ سے وہ کافی جماعت عمریہ میں علماء میں وہ اس کی نظیر کم ہے. منہاج السنت النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابن تیمیہ کی کتاب, جزء اول, سن 1986 میں چھپی ہے کتاب. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 56 میں کیا کہتا ہے؟ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ لَا يُحْتَجُّ بِرِوَایَتِهِ الْمُفْرَدَةِ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ لَا يُحْتَجُّ بِرِوَایَتِهِ الْمُفْرَدَةِ. کہتا ہے بہت سارے لوگ ایسے جن کی روایت اگر مفرداً روایت کی, ایک شخص نے روایت کی ہے, صرف اسی نے روایت کی, تو اس کی روایت حجت نہیں ہوتی. کیوں حجت نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ شخص لسوء حفظه, وہ حفظ میں ضعیف ہے, وَإِمَّا لِتُحْمَةٍ فِي تَحْسِينِ الْحَدِيثِ, یا متہم ہے, کسی نے اس پہ ایسا دبا لگایا ہے اس پہ, اب دبا صحیح ہے نہیں معلوم, اس پہ اتہام ہے کہ بھئی یہ شخص فرض کریں کوئی بھی جرح کی جو تہمت ہوتی ہے اس پہ لگایا گیا. وَإِن كَانَ لَهُ عِلْمٌ وَمَعْرِفَةٌ بِأَنْوَاعٍ مِّنَ الْعُلُومِ, چاہے وہ خود عالم, بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو, لیکن اس پہ ایک تہمت لگا ہے کہ بھئی یہ اس کو فلان اس پہ ضعف ہے, فلان کمزوری ہے اس میں, اس کا حفظ خراب ہے, مختلط ہے, مثلا صاحب بدعت ہے, فلان ہے. اچھا, اس طرح بہت سارے روایت اس طرح ہیں کہ اگر روایت صرف اسی کی طریقے سے آیا ہو تو اس شخص کی وجہ سے اس روایت وہ حجت نہیں ہوتی. لیکن ولیکن یصلحون للاعتضاد والمتابعہ, لیکن ان کی روایت کیا ہوتا ہے؟ ان کی روایت متابعت کے لیے. تابع کہتے ہیں ایک ہی روایت مثلا ایک طریق سے وارد ہوئی, وہی طریق دوسری طریق سے بھی وہی روایت آئی ہے. اب ایک شخص ہے وہ ضعیف ہے, مثلا اس کو تہمت ہے, اس پہ کسی طرح کا دبا ہے اس کے کردار پر, اس کی روایت پہ ہم حجت کے طور پہ نہیں لا سکتے, لیکن متابعہ کے طور پر یہی روایت دوسری طریق سے بھی وارد ہوئی ہے, تو دوسری ضعیف روایت کی تصحیح کے لیے یا تحسین کے لیے یا تقویت کے لیے وہ کام آئے گا. اعتزاد کس کو بولتے ہیں؟ مدد دینے کو. لیکن ان کی روایت کیا ہوتا ہے؟ اعتزاد, مدد دینے کے لیے, تقویت کرنے کے لیے, متابعہ کے لیے صالح ہوتی ہے. مثل مقاتل ابن سلیمان و محمد ابن عمر الواقدی. محمد ابن عمر, یاد رکھو ابھی یہ کام آئے گا, محمد ابن عمر الواقدی صاحب المغازی, کہتے ہیں اس کی روایت جو ہے منفردن اگر ہو یہ حجت نہیں ہوتی, یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے. اور ان طرح
اس کی طرح فإن كثرة الشهادات والأخبار قد توجب العلم. علم بولتے ہیں یقین کو، کہتے ہیں کثرت شہادت باعث علم ہوا کرتی ہے. اگر ایک ہی حدیث مختلف طرق سے آئی، سلمان سے روایت، ابو ذر سے روایت، ابن عباس سے روایت، امام حسین علیہ السلام سے روایت، ابو لیلی الغفاری دوسری صحابی سے روایت، روایت پہ روایت آ رہی ہے بھائی. کثرت الشہادات والاخبار، جب شہادات زیادہ ہو جائیں، خبریں زیادہ ہو جائیں، یہ انسان کو یقین دلاتا ہے. وَإِن لم يكن كل من المخبرين ثقة حافظا، اگرچہ وہ ہر ایک خبر جو آ رہی ہے ہمیں خبر بذات خود اس میں سب ثقہ سب حافظ نہیں ہے، اس میں ضعاف بھی ہیں. اچھا وَإِن كَانَ الْمُخْبِرُونَ مِنْ أَهْلِ الْفُسُوقِ، وَإِن كَانَ الْمُخْبِرُونَ، اگرچہ راوی ان میں سے فاسق کیوں نہیں، شرابی آدمی، فاسق، لواط کرنے والا ہے، نے روایت کی، لیکن دوسرے نے بھی روایت کی، تیسرے نے بھی روایت کی، تو انسان کو یقین آ جاتا ہے کہ وہ روایت صحیح ہے. یہ کتاب ہے الجامع لشعب الایمان، تالیف ابو بکر البیہقی، جزء خامس، چھاپ مکتبۃ الرشد، ریاض، سعودی عرب میں کتاب چھپی ہے سنہ 2003 میں. ملاحظہ فرمائیے یہ اس حدیث کو، من وصى على اہلہ یوم عاشوراء وصى اللہ على اہلہ طول سنت، جو ترغیب دی گئی ہے کہ روز عاشوراء تم زیادہ خرچ پیسہ خرچ کرو، اپنے اہل بیت خانہ کی کیا کرو، اہل خانہ کو اس پہ خوب ان کو روٹی کپڑا دے دو روزے، کیونکہ روز عاشوراء کو جو روز مصیبت ہے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے نزدیک، یہ لوگ روز مبارک سمجھتے ہیں، برکت کی دن سمجھتے ہیں جماعت مخالفین. تو کہتے یہ حدیث نقل کیا، کہتے ہیں اس کی سند کیا ہے، ضعیف. پہلی حدیث کہتا ہے سند ضعیف. پھر دوسری حدیث نقل کرتا ہے وہی من وصى على اہلہ یوم عاشوراء وصى اللہ علیہ فی سائر سنتہ، یہ بھی اس کو کہتے ہیں ضعیف ہے. دوسری حدیث جو ہے 3513 وہ بھی ضعیف، ٹھیک ہے نا، 3512 ضعیف، یہ بھی ضعیف. اس کو بھی کہا کہ تفرد به الحیثم عن الاحمش، یہ بھی حدیث ضعیف. اچھا اسی طریقے سے روایت کرتا ہے 3514، کہتا ہے اس میں ایک شخص مجہول ہے. مجہول کون ہے؟ ان رجل، یہ بھی سند مجہول ہے. من وصى على اہلہ یوم عاشوراء وصى اللہ علیہ سائر سنت. حدیث نمبر 3515 یہ بھی روایت کرتا ہے. پھر کہتا ہے هذه الاسانید وان كان ضعیفہ، کہتے ہیں یہ سب چار طریق سے وہ روایت کرتا ہے، 3512 3513 3514 3515، چار سندوں کے ساتھ روایت کرتا ہے. ہم نے تو اس سے زیادہ روایت کی نا، ہمارے پاس تو چار سند سے زیادہ تھی. تو ان اسانید سے روایت کرنے کے بعد ابو بیہقی کیا کہتا ہے یہ سب اسانید ہر ایک ضعیف ہیں. فهي اذا ضم بعضها الى بعض اخذت قوه، لیکن اگر ہم ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیں کہ یہ ایک ہی حدیث جو ہے چار مختلف طرق سے آئے، لیکن اس کے بعد یہ قوی حدیث بن جائے، حجت بن جائے گا. اس کے بعد سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ مزید دکھاؤں، الجامع لشعب الایمان، تالیف البیہقی، چھاپ مکتبۃ الرشد، جزء 7، سنہ 2003 میں کتاب چھپی. ملاحظہ فرمائیے عزیزو یہاں پر صفحہ نمبر 328، حدیث 5084، یہاں پہ حدیث نقل کرتا ہے انس سے. اچھا ایک سند، دوسری سند 5085، تیسری سند 5086، یہ تینوں انس سے ہیں، تینوں سند انس سے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ بھی انس سے، یہ بھی فذکر باسناد مثلہ، یہ بھی انس سے، ٹھیک ہے. تیسری سند بھی انس سے. قال الشیخ اسناد و اسناد ما قبلی غیر قوی غیر انه اذا ضم بعضه ببعض اخذ قوه. کہتے ہیں یہ سند تینوں سند انس سے روایت کی گئی ہے، یہ تینوں سند ضعیف، لیکن ہم ان کو ملاتے ہیں کہ ایک ہی حدیث تین مختلف اسانید سے انس سے روایت ہے تو انشاءاللہ صحیح ہے، انشاءاللہ صحیح ہے. یہ کتاب ہے عزیزو ارواء الغلیل فی تخریج احادیث منار السبیل، تالیف الالبانی، الجزء الثالث، طبع المکتب الاسلامی، سنہ 1979 میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی عائشہ سے روایت کی ہے لیس فی الدین زکاۃ، لیس فی الدین زکاۃ، قرضے میں زکات نہیں ہوتا. کہتا ہے یہ سند ضعیف ہے، هذا السند ضعیف. اس کے بعد کہتا ہے ثم رواہ من طریق آخر، کہتا ہے ایک اور طریق سے بھی آیا ہے. ابھی ملیکہ نے روایت کی عائشہ سے لیس فیہ زکاۃ حتی یقبضہ،
اس میں لفظ بھی وہی نہیں، لیس فیہ زکات، وہ ہے لیس فی الدین زکات، قرضے میں زکات نہیں. اس میں یہ ہے کہ جب تک قرضہ آپ کو واپس نہیں ملتا وہ آپ کو نہیں ہے. بس کتنے ایسے طریق ہوئے؟ 2 طریق. لیس فی الدین زکات 2 طریق سے وارد ہوئے اور اس کے الفاظ بھی ایک جیسے نہیں ہیں، الفاظ بھی میں تفاوت ہے. اس کے باوجود کیا کہتا ہے؟ قلت وعبد الله بن المؤمل ضعيف ايضا ولكن يتقوى بالطريق الاولى فهو حسن ان شاء الله. صرف 2 طریق سے وارد ہوئی حدیث. دیکھیں لفظ بھی ایک نہیں ہے، لفظ بھی ایک نہیں ہے، دونوں طریق ضعیف ہیں. البانی کہتا ہے 2 طریق وہ دونوں طریق ضعیف، کہتا ہے حدیث حسن ہے. حسن ہے یعنی حجت ہے. حدیث حسن اقسام حدیث صحیح سے. اس طرح کی مثالیں ہمارے پاس بہت زیادہ میرے عزیزوں. یہ کتاب تحریم آلات الطرب، تحریم آلات الطرب تالیف البانی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے سنہ 1997 میں کتاب چھپی ہے القاعدة المتفق عليها عند المحدثين والعلماء أن الحديث الضعيف يتقوى بكثرة الطرق. یہ قاعدہ مسلم متفق علیہ اجماعی ہے علماء علم حدیث کے نزدیک کہ حدیث ضعیف کثرت طرق کے ساتھ قوی بن جاتا ہے، صحیح بن جاتا ہے. تو عزیزو انت الصدیق الاکبر وانت الفاروق الاعظم وانت اول من آمن بی، یہ سب ہمارے کام، سب فقہ ہمارے کام آ جاتے ہیں. اول الناس اسلاما، اول الناس ایمانا، کون؟ سید المسلمین سلام اللہ علیہ، ان کے اپنے کتب سے ساتھ. اس کے دلائل ہمارے پاس اور بھی بہت زیادہ. انت الصدیق الاکبر، اس کے دلائل ہم نے صدیق اکبر کے دلائل دوسری احادیث سے تصحیح بھی کر دی، ثابت بھی کر دیا. پچھلے دوسری تقریر ہماری اسی سلسلے میں دیکھیں. انت الفاروق الاعظم جو ہمارا موضوع ہے کثرت طرق کی روح سے، ہم تو کہتے ہیں کہ ان میں ایک ہی طریق سے بھی وارد ہوئی ہے نا، ان کی جرح غیر مقبول ہے. جرح جو تعصب کی وجہ سے کیا جاتا ہے وہ غیر مقبول ہوتا ہے. مان بھی لے کہ جرح مقبول ہے کثرت طرق کی وجہ سے، الحمدللہ رب العالمین حدیث کے ساتھ ثابت. بس پہلا مرحلہ ہمارا ثابت ہو گیا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام فاروق، اور ان کے فاروق ہونے کہ یفرق بین الحق والباطل، اس کے تائید کے لیے اسی معنی میں احادیث بہت زیادہ ہیں. اس میں سے ایک ہے حدیث کیا؟ حدیث انا حرب لمن حاربکم، جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے لڑتا ہے وہ مجھ سے لڑتا ہے. کہ کوئی بھی شخص امیر المؤمنین علیہ السلام سے لڑے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتا ہے. تو فاروق، جب انسان کو شبہ ہو جاتا ہے کہ حق اور باطل جنگ جمل میں کس کے ساتھ تھا، امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف لڑنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنا، فاروق بین الحق والباطل. بلے حدیث منزلت فرمایا کہ فرمایا کہ حدیث ثقلین انی تارک فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. حدیث منزلت انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام فاروق بین الحق والباطل تھے بنی اسرائیل میں. اسی طرح میرے عزیزو حدیث اطاعت من اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی ومن عصاہ فقد عصانی، جو امیر یہ صحیح سند کے ساتھ مستدرک الحاکم میں موجود ہے. اس کی حدیث کی تائید میں روایات بہت زیادہ ہیں کہ جن کی روح سے امیر المؤمنین علیہ السلام کا فاروق بین الحق والباطل ہونا ثابت ہو جاتا ہے. اچھا، پہلا مقام، پہلا مرحلہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا میرے عزیزوں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام فاروق بین الحق والباطل ہے.